السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 25۔ فائقہ، میری بچی، میری جان، کہاں ہو تم؟ اپنی ماما کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ جی، وہ بالکل بھول گئی اسے کیا کہنا تھا۔ بیٹا، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم بہت سادہ، بہت معصوم ہو، دنیا کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ خدا نہ کرے جو تم پر کوئی آنچ آئے۔ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں خود تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔ بیگم آفندی کے لہجے میں حد درجہ ہلاوت تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ لج گئی۔ آپ کیسی ہیں؟ میرا کیا پوچھتی ہو بیٹا؟ بس زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ تم بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ شہری کا بیٹا بالکل میرے شہری جیسا ہوگا نا؟ جی، وہ اسی قدر کہہ سکی، حالانکہ پوچھنا چاہتی تھی کہ انہیں کس نے بتایا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی تمام حسیات بیگم آفندی کے کنٹرول میں چلی گئی ہوں، اور اسے اس قدر مروب دیکھ کر ہی راحل نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے ریسیور پٹک کر رکھ دیا تھا۔ کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس پر بگڑ گئی۔ ہاں، تم صرف مجھ سے لڑ سکتی ہو۔ جہاں غصہ دکھانا چاہیے وہاں مسکین بنی ہوئی ہو۔ کیوں فون کیا تھا تم نے انہیں؟ صرف ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے؟ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ چڑھ کر اس کی نقل اتار رہا تھا، پھر قدرے رک کر کہنے لگا، تم بہت بزدل ہو، اور بزدل صرف اسی سے لڑتا ہے جو اس کا بہت اپنا ہو، ہے نا؟ چلو، مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی تیاری؟ کیوں، مجھے جانا نہیں ہے کیا؟ بس کل تم مجھے کسی بھی ٹرین میں بٹھا دینا۔ اس نے تیز ہو کر کہا تو اٹھتے بولا، تو تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، اچھی بات ہے، لیکن کل نہیں۔ میں کل ہی جاؤں گی، اور تم مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ حتمی انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے اسے دیکھے جا رہا تھا، جو اماں کی گود میں سر رکھ کے شدت سے روتے بس یہی کہے جا رہی تھی، اماں میں گھر جاؤں گی، بس مجھے ابھی جانا ہے۔ کیا کہہ دیا تم نے اسے؟ اماں نے عاجز آ کر راحیل کو ٹوکا تو وہ چونکتے ان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ بتاؤ نا بھائی، باجی کیوں رو رہی ہے؟ الشبا اس کے رونے سے خود بھی رونے والی ہو گئی تھی۔ سن نہیں رہی، گھر جانے کو کہہ رہی ہے، اس نے کہا تو اماں فوراً بولی، تو نے کچھ کہا ہوگا، کہاں لے کر گیا تھا اسے؟ اس سے پوچھو۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ لاک کر کے کتنی دیر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، اور جب تھک کر بیٹھا تب اس کا ذہن بری طرح چیخ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں انگلیوں سے کنپٹیاں دبا کر اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ تب صوفے کی بیک پر سر رکھ کر خود سے بولنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے سامنے کوئی بہت ہمدرد مہربان دوست موجود ہو، جس کے اصرار پر وہ اپنی وپتا سنانے پر مجبور ہوا ہو۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، مگر پھر بھی مجھے سب یاد ہے۔ اماں گھر چھوڑنے کے ساتھ ایک طرح سے میری پہچان بھی وہیں چھوڑ آئی تھی، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ تھی، اور ڈرا ہوا تو میں بھی تھا، لیکن پھر وقت نے میرے اندر سے سارے ڈر خوف دھو ڈالے، اور ان کی جگہ نفرت اور غصے نے لے لی۔ جبکہ اماں آج بھی اس مقام پر کھڑی ہیں جب یہ مجھے روکتی ہیں، لیکن اب میں نہیں رکوں گا۔ میرا خیال تھا شہری کی جوان مرگی سے اس کی ماں کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ قدرت نے اسے اس کے کیے کی سزا دی ہے، اور وہ آئندہ کے لیے تائب ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، وہ فرعون سے اتورت ہے۔ بجائے تائب ہونے کے اس نے پھر وہی کہانی دہرا ڈالی، کسی بھی طرح سہمی اس گھر کی عزت کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کسی بھی طرح صحیح اس گھر کی عزت کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اسی پر بس نہیں، وہ تلملائی عورت، اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ جانے کتنی زندگیاں تباہ کر ڈالے۔ خدا نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اسے مزید مظالم سے روک سکوں۔ اگر میں نے کوتاہی کی تو سزا بار ٹھہروں گا۔ راحل، اماں نے اسے پکارنے کے ساتھ دروازہ پیٹا تھا، جس سے اس کا ذہن جھنجھنا گیا۔ راحل، سو گیا کیا؟ اماں نے پھر چلا کر پوچھا تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہے؟ ہائے، تجھے کیا ہوا؟ اماں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ فائقہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ اس نے انسنی کر کے پوچھا۔ ہو گئی چپ، پر جانے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اماں نے بتایا تو وہ پرسوچ انداز میں بولا، ہاں چلیں گے، سب چلیں گے۔ سب کون؟ اماں نے فوراً پوچھا تو انہیں دیکھ کر کہنے لگا، آپ، الشبا اور میں، ہم سب اسے چھوڑنے جائیں گے۔ میرا اور الشبا کا نام مت لو، تو اکیلے ہی چھوڑ آنا، اماں کہہ کر جانے لگی کہ اس نے فوراً سامنے آ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔ راحل، اماں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا، ایسی باتیں مت کرو، کلیجہ ہل جاتا ہے میرا۔ بہادر بنو اماں، بہادر۔ اب چلنا تو اپنی سوکن سے تھوڑا جگر مستار لے لینا، وہ جوان بیٹا گنوا کے بھی اسی شان سے جی رہی ہے۔ اس نے اماں کو کندھوں سے تھام کر کہا اور مزید دہل گئی۔ ہائے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، شہریار مر گیا اپنی بیماری کاٹ کر، اور اس کی ماں کا غرور پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ اس نے بتایا تو اماں بے اختیار ہو پڑی۔ تجھے کس نے بتایا؟ سب خبر رکھتا ہوں میں، اور شہریار آج نہیں مرا، 1 سال ہو گیا ہے۔ یاد نہیں میں پچھلے سال کراچی گیا تھا تو وکیل سے پتہ چلا تھا، اس نے مثلاً اپنا بیگم آفندی سے رابطہ ظاہر نہیں کیا۔
اور کیا بتایا تھا وکیل نے؟ اماں جان نے کیا جاننا چاہتی تھیں؟ اور کیا بتایا؟ بس یہی کہ مجھے واپس آ جانا چاہیے۔ اس نے بتایا تو اماں نفی میں سر ہلانے لگیں۔ اماں، وہ میرے باپ کا گھر ہے اور میں اپنے باپ کے نام کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ تم کو میرا اور الشبا کا گھر بسانا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نہیں کوئی اپنی لڑکی دے دے گا، نہ الشبا کی ڈولی اٹھ سکتی ہے جب تک ہماری اپنی پہچان نہیں ہوگی۔ کیا لکھواؤ گی نکاح نامے میں؟ کس کی اولاد ہیں ہم؟ اس نے عاجز آ کر کہا تو اماں چیخ کر بولی، کسی ایرے غیرے کی اولاد نہیں ہو تم۔ تو بتاؤ دنیا کو کیوں چھپاتی پھر رہی ہو؟ نہیں چھپاؤں گی، وقت آنے پر سب کو بتا دوں گی۔ کون سے وقت کا انتظار ہے تم کو؟ یہی وقت ہے اماں، یہی وقت۔ وہ اماں کے کندھے جھنجھوڑ رہا تھا، تبھی فائقہ آ گئی، جسے دیکھ کر اس نے اماں کے کندھے چھوڑ دیے اور اسے کہنے لگا، تم تھوڑے دن صبر کرو گی، میں کوئی ضروری کام نپٹا لوں، پھر ہم سب تمہارے ساتھ چلیں گے۔ میں اکیلی جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا تو تیز ہو کر بولا، جانتا ہوں لیکن میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں، خواہ زحمت ہوگی تمہیں اور اماں کو بھی۔ وہ خائف ہو کر بولی، کوئی زحمت نہیں ہوگی، اور اماں آپ بھی ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ وہ اسے کہہ کر اماں سے مخاطب ہوا تو انہوں نے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں اور اسی خاموشی سے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ فائقہ کو اماں کی خاموشی بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ پلٹ کر کمرے میں آ گیا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی تھی۔ سنو، تم اماں کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ کیسی زبردستی؟ اس نے چونک کر کہا، اگر وہ کراچی نہیں جانا چاہتی تو؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ کراچی نہیں جانا چاہتی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ابھی ان کی خاموشی سے مجھے ایسا ہی لگا، اور ہاں، ایک روز الشبا کہہ رہی تھی کہ وہ اب کراچی جا کر کالج میں ایڈمیشن لے گی، تب بھی اماں بگڑ گئی تھی۔ اس نے بتایا تو سر جھٹک کر بولا، وہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ اور یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ جب وہ جانا ہی نہیں چاہتی تو تم کیوں ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ وہ پھر اسی بات پر آ گئی تھی، کیونکہ میں تمہیں اکیلے نہیں بھیجنا چاہتا، اور کر تو میں یہ بھی سکتا ہوں کہ صرف میں جا کر تمہیں چھوڑ آؤں، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا۔ اماں ساتھ جائیں گی تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، سمجھی تم؟ وہ سہولت سے بات بنا گیا تھا۔ پھر کب چلنا ہے؟ وہ اس کی آخری بات سے نظر چرا کر پوچھنے لگی۔ جلدی چلیں گے انشاءاللہ، اس نے نرمی سے اسے اطمینان دلایا تھا۔ اعظام سونی کو اپنانے کا فیصلہ کر کے گو کے مطمئن تھے، لیکن جانے کیوں انہیں وہ لڑکی شدت سے یاد آ رہی تھی جو شروع سے ہی ان کی دیوانی تھی اور اکثر برملا اعتراف کرتی تھی کہ وہ ان سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، ہمیشہ انجان بنے رہے تھے، کیونکہ وہ جس راہ کے مسافر تھے اس میں بڑی آزمائشیں تھیں اور وہ اسے بالکل کسی کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی، حقیقتاً ان کے اندر کوئی خواہش ہی نہ تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ عشق حقیقی کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے جس کی آرزو کی جائے؟ بس زندگی کا جو حق تھا وہ ایمانداری سے ادا کر رہے تھے اور اپنی ذات کی نفی کر کے وہ شاید یہ بھی بھول گئے تھے کہ محبت وہ سچائی ہے جس کا بیج خدا دلوں میں بوتا ہے، جس کی آبیاری میں آپ کچھ کوتاہی کریں پھر بھی اس بیج کو ضرور پھیلنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی دین ہے، اور انہیں اپنے اندر اس بیج کی جڑیں اس وقت محسوس ہوتی تھیں جب وہ دیوانی اپنے دکھ سمیٹ کر جانے کس دیش جا بسی تھی۔ کل رات جب اس کا فون آیا تھا تو اسے اجنبی لہجے میں بات کرنے کے بعد وہ یوں بے چین تھے جیسے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ گوکے سے پہلے وہ اس کے ساتھ گہری وابستگی محسوس کرتے تھے، یوں کہ اس کی خوشی میں خوش اور اس کے دکھوں پر بے حد آدر تھا، اور جب وہ کھو گئی تو کتنے دن اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں جیسے سبرینا کے بعد انہوں نے دنیا ہی تیاگ دی تھی، بس چاہتے تھے کہ وہ کہیں رسوا نہ ہو اور اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں۔ اور اب اچانک انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ساری خوشیاں ان سے وابستہ ہیں، اور خود ان کے لیے بھی اگر دنیا میں کوئی کشش ہے تو اسی کی وجہ سے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، اور وہ اس پر پشیمان یوں نہیں تھے کہ ہر کام میں خدا کی مصلحت سوچتے تھے، اس لیے وہ سونی کو اپنانے کا فیصلہ کر کے مطمئن تھے، لیکن اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں کیا ہو رہا ہے، ان کا دل اختیار سے باہر کیوں ہو رہا ہے۔ وہ نہ تو پہلی بار فائقہ کو یاد کر رہے تھے اور نہ ہی بے چینی نہیں تھی، البتہ دل کے تقاضے رنگ بدل رہے تھے کہ اچانک کہیں سے آ جائے اور پہلے کی طرح ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر عاجزی سے کہے، پتہ نہیں اعظام بھائی وہ کون سی منزل ہے جہاں صرف آپ کا ہاتھ تھام کر جانا چاہتی ہوں۔ آپ ہی کیوں اعظام بھائی، مجھے کسی اور کا خیال کیوں نہیں آتا، کیونکہ اس منزل تک تمہیں صرف میں ہی لے جا سکتا ہوں۔ وہ اب جواب دے رہے تھے، بہت کٹھور ہیں آپ، میں آپ کے پاس آتے ہوئے جتنی خوش ہوتی ہوں جاتے ہوئے اتنی اس قدر ہی آزردہ، اور یہ آزردگی بہت دنوں تک رہے گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یقین سے کہہ کر چونکے تو پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی دیکھ اور سن تو نہیں رہا، پھر خود کو سرزش کرتے کمرے سے نکل آئے تھے۔ برآمدے میں مامی جی اور اسما جان نے کیا باتیں کر رہی تھیں کہ انہیں دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے تھے۔
کہ انہیں دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ کیا بات ہے اماں؟ انہوں نے بیٹھتے یوں ہی پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، اسما جاؤ چائے بناؤ۔ مامی جی نے اسما کو بھیج دیا، پھر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، پھر کیا سوچا تم نے؟ کس بارے میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہی جو تم سونی کے لیے کہہ رہے ہو، مامی جی نے کہا۔ اب کیا سوچوں؟ میرا مطلب ہے میں نے سوچنے کے بعد ہی آپ سے کہا ہے، کیونکہ آپ کو سونی پسند نہیں ہے۔ انہوں نے جواب کے ساتھ پوچھا تو مامی جی فوراً بولی، کیوں نہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ پھر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض مجھے نہیں، اس کے ماں باپ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوں کہ بڑی دونوں کے وقت ہمیں خیال نہیں آیا، اور وہ جو تم سے اتنی چھوٹی ہے۔ اب کیا کریں جب بچی ہی وہی ہے۔ عظم نے قصداً بات کو مذاق میں ٹالا، لیکن مامی جی سنجیدہ تھیں۔ کیوں؟ رابعہ کے لیے تمہاری پھپھو نے خود تو کہلوایا تھا۔ اوفو اماں، چھوڑیں پرانی باتیں اور اطمینان رکھیں، وہاں سے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھے گا۔ ہاں اگر آپ نہیں چاہتی تو صاف کہہ دیں، انہوں نے کہا تو مامی جی تیز ہو کر بولی، میں کیوں نہیں چاہوں گی؟ تو پھر الجھ کیوں رہی ہیں؟ سیدھے سیدھے پیغام لے جائیں۔ انہوں نے حامی بھری تو ٹھیک، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تو مامی جی پوچھنے لگی، پھر کب جاؤں؟ کل چلی جائیے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ابا کے ساتھ جائیے گا، انہوں نے کہا۔ تبھی اسما چائے لے کر آ گئی اور ان کی بات سن کر پوچھنے لگی، کہاں جانا ہے؟ تمہاری پھپھو کے ہاں، مامی جی نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں بھی چلوں گی۔ ہاں پھپھو کو فون کر کے بتا دو، اعظام نے کہا تو مامی جی چونک کر پوچھنے لگی، کیا بتا دوں؟ یہی کہ کل آپ لوگ… وہ بھی دہانی میں بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئے اور مامی جی کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بیگم افندی فائقہ کے فون سے بے چین تو ہوئی تھی، لیکن ساتھ اطمینان بھی ہوا کہ وہ ابھی بھی ان سے خائف ہے، یعنی ان کے اندر بغاوت کی جرأت نہیں۔ یہ انہوں نے اس کی آواز اور لہجے سے پہچانا تھا کہ دور ہو کر بھی وہ پہلے کی طرح سہمی ہوئی صرف جی جی ہی کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ فون اس نے خود سے بند نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں سوچتے ان کا ذہن اعظام کی طرف جا رہا تھا، لیکن سی ایل آئی کی اسکرین پر ابھرنے والا نمبر دیکھ کر وہ چونکی، بلکہ فوراً نمبر نوٹ بھی کر لیا تھا۔ پھر کوڈ نمبر سے انہوں نے پہلے ڈائریکٹری میں شہر کا نام دیکھا۔ اس کے بعد وہ نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف بیل تو جا رہی تھی، لیکن کسی نے ریسیو نہیں کیا، جس سے وہ مایوس تو نہ ہوئی لیکن جھنجھلا ضرور گئی تھی۔ اس وقت تو انہوں نے غصے میں ریسیور پٹخ دیا، لیکن پھر وقتاً فوقتاً نمبر ڈائل کرتی رہی۔ ابھی بھی آفس میں کام کے دوران اچانک انہیں خیال آیا کہ وہ ضروری کام چھوڑ کر وہی نمبر ڈائل کرنے لگی، اور اس بار انہیں مایوسی نہ ہوئی۔ دوسری بیل پر جیسے ریسیور اٹھا لیا گیا، وہ بے صبری کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ ہیلو؟ دوسری طرف راہل ان کی آواز پہچان کر ٹھٹکا تھا، پھر فوراً آواز بدل کر بولا، یس ڈاکٹر راہل اسپیکنگ۔ یہ کلینک ہے؟ بیگم افندی نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ یس، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ راہل نے پوچھا تو وہ ایک لمحے میں بہت کچھ سوچ کر بولی تھی، یہاں مسز فائقہ ہوتی ہیں، ان سے۔ سوری میڈم، یہاں تو کوئی مس اور مسز نہیں ہوتی، یہ میرا ذاتی کلینک ہے، اور یہاں کوئی لمبا چوڑا سٹاف نہیں ہے، بس ایک کمپاؤنڈر ہے۔ راہل نے تفصیل سے بتایا تو وہ اس خیال سے کہہ کر کہ کہیں وہ فون بند نہ کر دے، فوراً کہنے لگی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز فون بند نہ کیجیے گا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، راہل نے کہا تو بہت سنبھل کر کہنے لگی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ابھی 2-3 روز پہلے شام میں آپ کے نمبر سے میرے پاس مسز فائقہ کا فون آیا تھا۔ وہ اگر آپ کے کلینک میں کام نہیں کرتی تو پھر یقیناً آپ کی پیشنٹ ہوں گی، اور آپ کی اجازت سے ہی انہوں نے آپ کا فون استعمال کیا ہوگا۔ نو میڈم، یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ میں 24 گھنٹے کلینک میں نہیں ہوتا۔ پھر آپ 2-3 روز پہلے کی بات کر رہی ہیں، اور میں پچھلے ہفتے یہاں تھا ہی نہیں، آج ہی آیا ہوں۔ راہل نے کہا تو وہ زج ہو کر بولی، تو آپ اپنے کمپاؤنڈر سے معلوم کریں۔ کیا معلوم کروں؟ یہی کہ مسز فائقہ کہاں ہوتی ہیں، انہوں نے زور دے کر کہا۔ آپ ہولڈ کریں گی؟ ہاں، وہ انتظار کرنے لگی۔ بڑے صبر آزما لمحات تھے، وہ انتہائی اضطراری حالت میں پہلو بدل رہی تھی، لیکن ایک پل کے لیے بھی ریسیور کان سے نہ ہٹا سکی، اور سارا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ پھر جیسے ہی ادھر سے اس نے ہیلو کہا، وہ کسی طرح خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ پتہ چلا کہاں ہے فائقہ؟ سوری میڈم، کمپاؤنڈر نہیں جانتا۔ راہل نے معذرت کی تو وہ ایک دم تیز ہو گئی۔ کیا کہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ اتوار کی شام میں خاتون اپنے بچے کی دوا لینے آئی تھی، انہوں نے یہاں سے فون کیا تھا، جنہیں وہ بالکل نہیں جانتا اور نہ پہچان سکتا ہے کیونکہ وہ برقعے میں تھی۔ اب بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ راہل نے تفصیل سے بتا کر پوچھا تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگی، فائقہ میری بیٹی ہے، مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس روز جب اس کا فون آیا تو وہ سی ایل آئی پر نمبر دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ مظفر گڑھ میں ہے۔ مظفر گڑھ کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں، اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آپ ٹرائی کریں یا کہیں تو میں خود آ جاؤں؟ نہیں، میرا مطلب ہے پہلے مجھے کوشش کرنے دیں۔ راہل نے فوراً کہا، تھینک یو، اگر میری بیٹی مل گئی تو دعا کریں، انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ وہ پھر بول پڑا، پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے؟
جی بالکل، جیسے ہی ان کا پتہ چلا میں آپ کو فون کر دوں گا۔ میں شدت سے منتظر رہوں گی۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ فون رکھ کر کتنی دیر اس نہج پر سوچتی رہی اور یوں جیسے اگلے پل مائکا مجرموں کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس خیال سے ان کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسے شکاری اپنے شکار کو بے بس دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی تصور سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن فون کی بیل نے ان کی سوچوں کو منتشر کر دیا تھا۔ ہیلو، خاصے جارحانہ انداز میں انہوں نے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف اسفندیار تھے۔ وہ مزید تب گئی۔ تم بہت بزدل ہو اسفندیار۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو اب تک جانے کیا کر چکی ہوتی۔ تم تو میرا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، چوروں کی طرح جانے کہاں چھپے ہو۔ اب آپ چھپنے کی تیاری کر لیں، اسفند نے جواب میں دھیرج سے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں چھپوں؟ کیونکہ حاکمیت کے بعد محکومیت بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اسفندیار کا انداز ڈرانے والا تھا۔ شٹ اپ اسفندیار، تم کیا سمجھتے ہو مجھے زیر کر لو گے؟ تمہارا باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئی۔ میرا باپ شریف آدمی تھا، صرف شریف نہیں بے وقوف بھی، انہوں نے کہہ کر ریسیور پٹا دیا۔ رابعہ صبح سے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ دوپہر تک اس نے سارا گھر چمکا دیا تھا۔ اس کے مدد کچن میں گھسی تو 2 گھنٹے بعد مصروف رہی۔ پھر بھی اس کے چہرے پر تھکن کا شائبہ تک نہ تھا، حالانکہ ہمیشہ وہ کام جتا کر کرتی تھی۔ لیکن اب ایک تو سونی کا معاملہ تھا، دوسرا پائکا بھی سامنے نہیں تھی جس کے ساتھ وہ ضد باندھ لیا کرتی تھی۔ پھر امی سے بھی اب اس کا الجھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی تھی۔ بہرحال جب سب کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو سونی سادگی سے پوچھنے لگی، باجی کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں، رابعہ نے وارڈروب کھولتے ہوئے بے دہانی میں جواب دیا، لیکن پھر فوراً پلٹ کر سونی کو دیکھنے لگی جو اسی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، کون؟ کون؟ وہ مسکراتے ہوئے سونی کے قریب آ گئی اور تھوڑی جھک کر بولی، تمہارے سسرال والے۔ میرے؟ سونی حیران اور خائف سی ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اب تم ہی رہ گئی ہو، میں اور فائقہ تو کیا کہوں سدھار چکی اپنے اپنے گھروں کو۔ رابعہ نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور جب تو میں بھی گئی تھی۔ سونی دکھ سے بولی تو رابعہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا، نہیں تم کبھی نہیں جڑو گی، کیونکہ تمہارا ہاتھ جس شخص نے مانگا ہے وہ اپنے ہر عمل اور وعدے میں سچا ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سونی الگ ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر بولی، اعظام بھائی۔ نہیں، سونی نے بے اختیار دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور رو پڑی تھی۔ ارے، رابعہ نے اس کی کلائیاں تھام لی تھیں، یہ کیا بے وقوفی ہے، خبردار جو روئی تو۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ سونی نے روتی آواز میں پوچھا تو رابعہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، اعظام بھائی نے خود امی سے کہا تھا۔ لیکن باجی، کوئی لیکن ویکن نہیں، چلو جلدی سے نہا کر ڈھنگ سے کپڑے پہن لو۔ ایک تو امی نے سلمان بھائی اور بھابھی کو بھی بلا لیا ہے، تم بھابھی کے سامنے کوئی بات مت کرنا، انہیں عادت ہے کریت کریت کر پوچھنے کی، سمجھی؟ چلو جاؤ۔ رابعہ نے اسے وارڈروب کی طرف دھکیل دیا تو وہ جانے کیا کہنے کے لیے پلٹ کر بولی تھی، باجی، اعظام بھائی، خدا کے لیے اب تو بھائی مت کہو۔ رابعہ نے فوراً ٹوکا، پھر پوچھنے لگی، کیا کہوں اعظام بھائی کو؟ کچھ نہیں۔ سونی نے بڑھ کر وارڈروب کھولی اور فوراً اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ رابعہ نے جلدی سے بیڈ کی چادر ٹھیک کی، پھر اپنا سوٹ نکال کر استری کا پلک لگا دیا کہ راحیلہ بھی آ گئی۔ اوہو، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہیں جا رہی ہو؟ نہیں، مہمان آ رہے ہیں۔ امی نے تمہیں بتایا نہیں؟ رابعہ نے قصداً خود کو استری میں مصروف رکھ کر پوچھا۔ امی ہے کہاں؟ باہر نظر ہی نہیں آئی۔ ابو کے کمرے میں ہوں گی۔ اچھا، وہاں میں نہیں گئی۔ کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ راحیلہ کو مہمانوں کے بارے میں جاننے کی جلدی تھی۔ سونی کے لیے ماموں جی اور مامی جی آ رہی ہیں، رابعہ نے بتایا تو راحیلہ اچھل پڑی۔ ہائے، اعظام بھائی کا رشتہ لے کر؟ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ سونی اور اعظام بھائی؟ اپنی سونی تو اتنی چھوٹی ہے۔ راحیلہ تعجب کے اظہار کے ساتھ ابھی مزید کچھ کہتی کہ وہ بول پڑی، کوئی اتنی چھوٹی نہیں، بلکہ مجھے تو رشک آ رہا ہے سونی پر۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سونی اور اعظام بھائی میں تمہیں فرق ہی نظر نہیں آ رہا؟ وہ سلیمان سے بڑے ہیں اور ادھر سونی سب سے چھوٹی۔ راحیلہ نے زور دے کر واضح فرق جتایا، پھر بھی وہ لاپرواہی سے بولی، تو کیا ہوا؟ تمہاری بات نہیں ہے نا، جبھی تو تم اہمیت نہیں دے رہی۔ راحیلہ اپنی ہر بات رائے گا جانے پر تب گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن سونی کے سامنے کچھ مت کہنا، رابعہ نے بہت ضبط سے کہا تو راحیلہ فوراً پوچھنے لگی، سونی راضی ہے اس رشتے پر؟ رابعہ انسنی کر کے اپنا سوٹ ہینگ کرنے لگ گئی تھی۔ یہ تو سراسر جاتی ہے، وہ بیچاری چھوٹی ہے اس لیے کچھ بول نہیں پا رہی۔ راحیلہ بھی پاس نہ آئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے راحیلہ، اصل میں وہ غیروں میں شادیوں کا انجام دیکھ چکی ہیں، میں فائقہ سلیمان بھائی تینوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں، اس لیے اس نے اپنوں کو ترجیح دی ہے، ورنہ رشتے تو اور بھی بہت ہیں۔ رابعہ نے بہت آرام سے اپنے اور فائقہ کے ساتھ سلیمان کا نام لے کر راحیلہ کو سلگا دیا تھا۔
سلیمان تو خیر بہت خوش ہیں اور اتنا چاہتے ہیں مجھے، ایک پل میرے بغیر نہیں رہتے۔ اچھا کرن کہاں ہے؟ رابعہ نے اندر ہی اندر محظوظ ہوتے بات بدلنے کی غرض سے پوچھا۔ سلیمان کے پاس تھی، میں دیکھتی ہوں۔ راحیلہ کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ رابعہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکی اور اسی طرح ہنستے ہوئے واش روم کے دروازے پر دستک دے کر بولی، سونی نکلو بھائی۔ کچھ دیر بعد سونی واش روم سے نکلی تو آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ سونی، رابعہ نے بے اختیار اسے کھینچ کر بازو میں بھر لیا اور نرمی سے ٹوکنے لگی۔ پاگل ہو بالکل، خبردار جو اب ایک آنسو بھی بہایا تو۔ باجی اعظام بھائی کے قابل نہیں ہوں۔ سونی پھر رونے لگ گئی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو، اور دیکھو سلیمان بھائی آ چکے ہیں، ابھی راحیلہ یہاں اتنی بکواس کر کے گئی ہے، تم سے بھی ضرور الٹے سیدھے سوال کرے گی، اور تم نے یہی کہنا ہے کہ تم اس رشتے پر خوش ہو، سمجھی؟ رابعہ نے نرمی سے ٹوکتے کہا تو سونی بے بسی سے بولی، نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ باجی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سونی منمنائی تو رابعہ مطمئن سی ہو کر بولی، اچھا میں کہہ دوں گی، اور تم اب رونا نہیں، اب بھابھی کو ادھر مت آنے دیجیے گا۔ سونی نے کہا، پھر رابعہ باہر سے آتی آوازیں سننے لگی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے ماموں جی آ گئے، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ نہیں تم یہیں بیٹھو۔ رابعہ اس کا گال تھپک کر کمرے سے نکل آئی تھی، اور رشتہ تو اعظام ایک طرح سے طے کر ہی چکے تھے، اب بس رسم نبھانی تھی۔ پھر رابعہ نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، یوں رات گئے تک خاصی گہما گہمی رہی تھی۔ راحل نے سوچا تھا کہ وہ یہاں سے سب کچھ سمیٹنے کے بعد کراچی جائے گا، یہاں تک کہ وہ گھر بھی بیچ دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دوبارہ یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بیگم افندی کے فون نے اس کا سارا پروگرام خراب کر دیا۔ انہوں نے جو فائقہ کی تلاش کے سلسلے میں کہا تھا کہ وہ خود مظفر گڑھ آنا چاہتی ہیں، تو ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اس بات سے خائف تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کریں جس سے اماں ڈر کر کراچی جانے سے انکار کر دیں۔ اتنی مشکل سے تو وہ انہیں آمادہ کر پایا تھا، جب بھی اس نے دیر نہیں کی تھی اور فوراً رختے سفر باندھ لیا تھا۔ اس وقت ٹرین کی چکا چک میں اس کا ذہن گزرے ماہو سال میں بھٹک رہا تھا۔ وہ شہر جہاں اس نے اتنے برس گزارے تھے، وہ لاکھ چاہے تب بھی شہر سے اپنا تعلق بالکل ختم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اچھا ہوا اس نے مکان نہیں بیچا اور نہ اب بیچنے کا سوچے گا۔ اکثر نہیں تو کبھی کبھار وہ وہاں ضرور جائے گا، وہاں اس کا بچپن تھا تو جوانی بھی، اور کچھ بننے کی طویل جدوجہد جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرین کسی چھوٹے اسٹیشن پر رکی جہاں ابھی بھی پیلے بلب جل رہے تھے، دوسری طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اماں پوری سیٹ پر پھیل کر سو رہی تھیں، اس کے سامنے بٹ پر رابعہ بھی نیند میں تھی، اور فائقہ اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کے سر کے اوپر بٹ پر تھی، اس لیے اسے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی طرح وہ بھی جاگ رہی ہوگی، البتہ وہ اس کے احساسات سمجھنے سے قاصر تھا۔ گھر سے چلتے ہوئے وہ خاصی پرجوش تھی، پھر جب ٹرین میں سوار ہوئی تو بالکل خاموش ہو گئی، اب جانے کیا محسوس کر رہی تھی۔ ٹرین پھر چل پڑی تھی، اب گزرے ماہو سال سے نکل کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا کہ فائقہ کے پکارنے پر کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، کچھ چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ مجھے سفر میں نیند نہیں آتی، اس نے کہا تو پوچھنے لگی، میں نیچے آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ وہ خود بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اس کے اترنے تک بچے کو اٹھا کر نیچے لٹا دیا، پھر ترماس سے چائے نکالنے لگا۔ ارشبہ بے خبر سو رہی ہے، فائقہ نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں بے فکر لوگ بے فکری کی نیند سوتے ہیں۔ اس کے سینے پر آپ ہی آپ ایک گہری سانس خارج ہو گئی تھی۔ تمہاری جان کو کون سی فکریں لگی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، تم کیا جانو؟ وہ کہہ کر چائے پینے لگا۔ ہم کس وقت پہنچیں گے؟ فائقہ نے چائے کے 1-2 گھونٹ لینے کے بعد پوچھا۔ رائٹ ٹائم تو 8 بجے ہے، ٹرین لیٹ ہوئی تو 9-10 بج جائیں گے، اس نے بتایا تو سوچتے ہوئے بولی، لیٹ ہو جائے تو اچھا ہے، ابو آفس جا چکے ہوں گے، فکر مت کرو میں تمہیں پہلے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا تو حیرت سے بولی، تمہارا گھر؟ کیوں میرا گھر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں، لیکن کراچی میں، میرا مطلب ہے تم نے پہلے نہیں بتایا۔ اب جو بتا رہا ہوں۔ وہ قدر مسکرایا پھر پوچھنے لگا، میرے گھر چلو گی نا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں پہلے وہاں سے گھر فون کر کے رابعہ کو بتاؤں گی کہ میں کراچی آ گئی ہوں۔ وہ اپنے حساب سے سوچ رہی تھی، اگر اس نے تمہیں گھر آنے سے منع کر دیا تو کیا کرو گی؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ نہیں وہ منع نہیں کرے گی، وہ فوراً بولی، فرض کرو۔ وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ فائقہ نے کچھ دیر سوچا، پھر محض اس کا رد عمل دیکھنے کی غرض سے بولی، ماما کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو پہلے ہی ان کے پاس چلی جاؤ، راحل نے اس کے جواب سے مایوس ہو کر کہا، نہیں پہلے تو میں اپنے بچاؤ کی کوشش کروں گی، اور جب کوئی صورت نہیں ہوگی تب مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ ہتھیار ڈالنے سے پہلے میرے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ وہ کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تو اس کا بازو ہلا کر بولی، سنو میری ایک بات مانو گے؟ نہیں، صاف انکار۔ پہلے بات تو سن لو پھر ہاں یا نہیں کہنا۔ نہیں مجھے تمہاری فضول باتیں نہیں سننی، تمہاری مرضی۔ اور یوں ہی کبھی
اور यूं ही कभी धीरज से बात करते कभी उलझते उन्होंने बकिया रात भी आंखों में ही काट दी थी। फिर उजाला फैलते ही अम्मा और इशबा भी उठकर नीचे आ गई थीं। अम्मा का इसरार था कि नाश्ता यहीं कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं माना। अपने घर जाकर करेंगे, आज हर काम का आगाज अपने घर से होना चाहिए। क्यों, इसे क्या घर के बाहर ही छोड़कर चल देगा? अम्मा ने फायका की तरफ इशारा करके कहा तो उससे पहले वो बोल पड़ी, नहीं अम्मा, मैं पहले आपके घर जाऊंगी। हमारे घर? अलिशबा एक एक की शक्ल दिखने लगी। हमारा कौन सा घर है? वहां तेरे बाप ने बनवाया था। अम्मा ने तब कर कहा तो बेसाख्ता हंसते हुए अलिशबा से कहने लगा, ठीक कह रही हैं, हमारे बाप ने हमारे लिए बड़ी जायदादें छोड़ी हैं। हैं अम्मा? अलिशबा ने अम्मा से तस्दीक चाही। बस सुनती रह इसकी बातें। अम्मा सर झटक कर बड़बड़ाने लगी। भाई, अम्मा को नाराज तो ना करो। अलिशबा रूठे लहजे में बोली, अच्छा चलो चादर लपेटो, कराची आ रहा है। उसने कहा तो फायका हंस पड़ी। कराची चलकर नहीं आ रहा, हम पहुंचने वाले हैं। तुम्हें तो कहीं उस्तानी होना चाहिए। वो कहते उठ खड़ा हुआ और सीटों के नीचे से सूटकेस घसीटने लगा। कुछ देर ट्रेन कराची छावनी में रेंगते हुए रुक गई। उसने पहले अम्मा को उतारा, फिर कुली से सामान उठवाकर सबके साथ स्टेशन से बाहर आ गया। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा मतलब है किस इलाके में? फायका ने टैक्सी में बैठते ही पूछा तो वो जाने क्यों तेज होकर बोला, क्यों, तुम सारे इलाके जानती हो? जाहिर है मैं यहीं की पैदावार हूँ। अच्छा बताओ डिफेंस कहाँ है? उसने पूछा तो बेख्तियार बोली, जहाँ मेरी सास रहती हैं। तो मैं तुम्हारी सास के घर जा रहा हूँ। वो गर्दन पीछे मोड़कर उसे देखते हुए जिस अंदाज से बोला, उसे यही समझ में आया कि वो उसे चिढ़ा रहा है। जब भी जवाबन उसे चिढ़ाने को खुशी का इजहार किया। वाकई, देख लेना, वो कहकर सीधा हो बैठा तो वो हंसने लगी, पर जैसे ही रास्तों पर नजर पड़ी तो टिटक गई। लेकिन उसे ठोका यूं नहीं कि वो मजाक उड़ाएगा, और अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली देने लगी। डिफेंस में सिर्फ उसकी सास का घर तो नहीं, जबकि ख्वाहिश इतनी थी कि सर से चादर आगे तक खींचकर चेहरा छुपाने लगी। उसके बराबर बैठी अम्मा जाने कहाँ गुम थी। उनके बरस अलिशबा चहक रही थी। पर जैसे ही राहिल ने टैक्सी आफंदी हाउस के गेट पर रुकवाई तो वो चीख पड़ी, ये तुम कहाँ आ गए? अपने घर। वो आराम से कहकर उतर गया और पिछला दरवाजा खोलकर अलिशबा और अम्मा को उतरने का इशारा किया। अलिशबा फौरन उतर गई, जबकि अम्मा को उसे सहारा देना पड़ा। फिर उसकी तरफ देखा तो इंतहाई दुख से बोली, तो तुमने 50 लाख की खातिर? शट अप। वो पलटकर चौकीदार के पास चला गया। अम्मा, फायका ने उतरते ही अम्मा का दामन थाम लिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, चलें प्लीज, वापस चलें। अम्मा की अपनी हालत गैर थी, उसकी क्या सुनती। बाजी बाजी, तुम्हें क्या हुआ है? अलिशबा परेशान होकर उसे झिझोड़ने लगी, जबकि राहिल बिल्कुल अनजान बन गया था। खामोशी से टैक्सी फारिग की, फिर अलिशबा से बोला, अलिशबा, अम्मा को लेकर अंदर चलो। तुम इंतहाई, वो इस कदर कह सकी क्योंकि अगले ही पल वो खासे जारहाना अंदाज में उसकी कलाई थाम कर तकरीबन खींचते हुए अंदर आ गया था। इस खींचातानी में फायका के कंधे से बच्चा मचलकर रोने लगा था। राहिल, राहिल, खुदा के लिए। वो अब मिन्नत करने लगी थी, लेकिन वो तो जैसे बहरा हो गया था। अम्मा और अलिशबा को आने का इशारा करके ग्लास डोर धकेलता लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने बेगम आफंदी गर्दन अकड़ाई खड़ी थी। लेकिन जैसे ही फायका पर नजर पड़ी, चौंक कर बोली, फायका। राहिल ने फौरन उसकी कलाई को झटका देकर उसे अपने पीछे कर लिया और उनसे बोला, पहले मुझसे मिले असफंयार अफंदी। फायका उसके झटके से अभी पूरी तरह संभली ना थी कि इस नए इंकशाफ पर बुरी चकरा गई थी। खुशी हुई तुमसे मिलकर। बेगम आफंदी को फौरन लहजा बदलने में कोई दुश्वारी ना हुई, और ज़्यादा इस बात से कि शहरी की बेवा को तुमने अपना लिया और मेरे लिए ये कोई इंकशाफ नहीं है। मुझे अव्वल रोज से मालूम था कि फायका तुम्हारे साथ गई है। नहीं। फायका उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी, लेकिन उसमें बोलने की सकत ही ना थी। अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल लग रहा था और करीब कोई सहारा भी नहीं था। मेरा ख्याल है शहरी की जिंदगी ही में तुम दोनों ने प्लान कर लिया था। बेगम अफंदी धीरे धीरे चलते फायका के करीब आ गई, और गो के इस वक्त उनका उनसे बच्चा लेने का कोई इरादा नहीं था, ना ही वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। लेकिन फायका के अंदर चूंकि खौफ ही था, इसलिए उनके करीब आने पर वो बच्चा बाजू में भींचकर जैसे पागल सी हो गई थी। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। फायका। राहिल फौरन उसे कंधों से थामकर झंझोड़ने लगा। होश में आओ फायका, होश में आओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो चिल्लाते हुए उसके बाजू में झूल गई तो बेगम आफंदी ने फौरन बच्चा झपटकर अपने सीने से लगा लिया था, जबकि अम्मा और अलिशबा अपनी जगह हैरान और सहमी हुई खड़ी रह गई थी। राहिल ने पहले फायका को सोफे पर लिटाया, फिर कजन बेगम आफंदी को नजरअंदाज करके अम्मा से मुखातिब हुआ, अम्मा, अम्मा, ऐसे अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? आप अपने घर में आई हो, जहाँ चाहे बैठो। और अलिशबा, तू जा किचन में जाकर नाश्ते वाश्ते का इंतजाम कर। अम्मा, मुझे डर लग रहा है। अलिशबा अम्मा के साथ लगकर मिनमिनाई। क्या कह रही है? राहिल ने पूछा, फिर खुद ही समझकर बोला, अम्मा बताओ इसे किचन कहाँ है? उधर। अम्मा ने बेख्तियार किचन की तरफ इशारा किया तो बेगम आफंदी तंजिया बोली, वाह, तुम्हें अभी तक याद है। हाँ, चाहा तो बहुत के सब भूल जाऊं, पर कुछ नहीं भूली। अम्मा ने एक नज़र अपने तवाना बेटे को देखकर बेगम आफंदी की तरफ रुख मोड़ा तो एक पल को वो नजरें चुरा गईं,
لیکن پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ آفندی نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا، انہیں زیادہ فکر اپنے بچوں کی تھی۔ میں جانتی ہوں، میں نے انہیں سارے حالات اور بچوں کی خیریت کا خط لکھ دیا تھا۔ اماں نے سیدھے سادے انداز میں کہا تو بیگم آفندی اندر سے خواہ کتنی پریشان ہوئی لیکن بظاہر بڑے آرام سے بولی، ہاں مجھے آفندی نے تمہارا خط دکھایا تھا اور پھر تمہاری عقل پر ماتم بھی کیا، ضرور کیا ہوگا۔ اماں نے کہہ کر راحیل کو دیکھا جو بہت خاموشی سے دونوں کی باتیں سننے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کے دیکھنے پر ہی بولا، اماں بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں دیتی ہوں، تو اسے دیکھ۔ اماں نے فائقہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، آپ جلدی بناؤ ناشتہ۔ وہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ الشبا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ نہ سمجھنے والی کیفیت میں گھری اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کے بازو میں منہ چھپانے لگی تھی۔ اماں نے چند لمحے دونوں بہن بھائی کو دیکھا، پھر کچن کی طرف بڑھتے اچانک رک کر بیگم آفندی سے بولی، مجھے تمہارے بیٹے کا بہت افسوس ہوا۔ اللہ کی مرضی، اور دیکھو اس نے مجھے شہری کے بدلے شہری دے دیا۔ تمہارے سامنے ہی تو پیدا ہوا تھا شہری، یہ بالکل ویسا ہی ہے نا، ذرا بھی فرق نہیں۔ بیگم آفندی بچے کا چہرہ اماں کے سامنے کر کے بولے جا رہی تھیں، وہی آنکھیں وہی ناک، بڑا ہو کر بالکل شہری بن جائے گا۔ شہری؟ اماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ شہری واپس آ گیا ہے، میرا شہری واپس آ گیا ہے۔ بیگم آفندی بچے کو بے تحاشا چومنے لگی تو وہ گھبرا کر رونے لگا۔ لاؤ مجھے دو۔ اماں نے بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹ گئیں۔ نہیں، اب میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ رو رہا ہے، اماں نے کہا۔ چپ ہو جائے گا، ابھی چپ ہو جائے گا۔ بیگم آفندی بچے کو بہلانے کی کوشش کرتے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو اماں راحیل کے پاس آ کر پوچھنے لگی، یہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ابھی تو نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کیا بک رہا ہے، جا بچے کو لے کر آ۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گی، اس کا اپنا پوتا ہے، اسے زہر نہیں دے سکتی، راحیل نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اماں حیرت میں گر کر بے خبر پڑی فائقہ کو دیکھنے لگیں تو اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، ہاں یہ شہری کی بیوی ہے۔ شہری کی بیوی؟ تجھے پتا تھا؟ اماں نے اسی حیرت سے پوچھا۔ جب آئی تھی تو نہیں پتا تھا لیکن بعد میں پتا چل گیا، جبھی تو میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے دیا تھا۔ وہ قدن سرسری انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اماں نے تیز ہو کر کہا تو ہنس کر بولا، بتا دیتا تو پھر آپ رہنے نہ دیتی۔ اماں مجھے بھی تو بتاؤ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ الشبا صورتحال سے پریشان تھی۔ اپنے گھر، اماں اسے عجلت میں جواب دے کر پھر اسے فائقہ کا پوچھنے لگیں، سن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، جب ہوش میں آئے گی تو خود ہی پوچھ لینا، پہلے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ چل الشبا تو جا اماں کے ساتھ کچن میں، وہیں ساری کہانی پوچھ لینا ان سے۔ اس نے الشبا کا ہاتھ کھینچ کر اسے زبردستی اٹھایا تھا۔ میں نے گاڑی میں کہا تھا نا ناشتہ کر لے، پھر تجھے ہی شوق تھا اپنے گھر۔ ہاں تو اپنے گھر کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ وہ اماں کی بات کاٹ کر سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کرتے بولا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اماں کچن میں جاتے جھجک رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے مزید صوفے پر دائیں بائیں اپنے دونوں بازو پھیلا لیے، پھر الشبا الجھ کر پوچھنے لگی، بھائی یہ سچ مچ ہمارا گھر ہے؟ ہاں، کتنی بار پوچھے گی؟ وہ اب دھاڑا تھا۔ اور یہ باجی؟ الشبا خائف ہو کر پوچھنے سے باز نہ آئی تھی۔ باجی نہیں، یہ تیری بھابھی ہے۔ اب وہ اپنے آپ ہی مسکرایا تھا۔ بھابھی؟ الشبا مزید حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تو وہ اٹھتا ہوا بولا، جاؤ اماں سے پوچھو، چلو۔ الشبا اماں کے ساتھ کچن میں چلی گئی تو اس نے پہلے فائقہ کی کلائی تھام کر اس کی نبض چیک کی، پھر پکارتے رہ گیا کیونکہ جانتا تھا وہ ہوش میں آتے ہی بچہ بچہ چلانے لگے گی، اس لیے اس کی طرف سے اطمینان کر کے وہ بیگم آفندی کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بیگم آفندی اسے بہلانے کے لیے جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دونوں کی آوازیں سنتا رہا، پھر قدرے زور سے دستک دی تو بیگم آفندی اپنی بولی کے درمیان بولی تھی، ہاں آ جاؤ۔ اس نے ہینڈل گھما کر پورا دروازہ کھول دیا، پھر اندر داخل ہوا تو بیگم آفندی ناگواری سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس یوں ہی کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ بیگم آفندی اسے نظر انداز کرنے کی خاطر بچے کو سینے سے لگا کر تھپکنے لگی، یہ آپ سے چپ نہیں ہوگا؟ وہ اس کی ناکام کوشش سے اکتا کر بولا، کیوں؟ بیگم آفندی بوکھلاہٹ، جھنجھلاہٹ اور تلملاہٹ میں بچکانہ حرکتیں کرنے لگیں، کیونکہ یہ آپ کو نہیں پہچانتا، کچھ وقت لگے گا اسے آپ سے مانوس ہونے میں۔ اس نے دھیرج سے کہا تو اٹھتے ہوئے بولی، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لائیے مجھے دیں۔ اس نے اٹھ کر بچے کو لے لیا تو روتے ہوتے ہلکان بچہ اس کے سینے سے اپنا منہ رگڑنے لگا تھا۔ بیگم آفندی نے دروازے تک جا کر ملازمہ کو پکارا، پھر پلٹ کر اسے پوچھنے لگی، تمہاری بیوی کو ہوش آ گیا؟ نہیں لیکن وہ ٹھیک ہے۔ اس نے مثلاً ان کی غلط فہمی دور نہ کی، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا اسے۔ تم نے یہاں لانے سے پہلے اسے بتایا نہیں تھا؟ بیگم آفندی نے پوچھا، تبھی ملازمہ آ گئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ بچہ فیڈر پیتا ہے؟ بیگم آفندی نے اس سے پوچھا۔ فیڈر بھی؟ وہ انہیں جواب دے کر ملازمہ سے کہنے لگا،
وہاں باسکٹ میں اس کی فیڈر اور دودھ ہوگا، اور یہ بچہ الشبا کو دے دو، وہ کچن میں ہے۔ ملازمہ بچے کو لے کر بیگم افندی کو دیکھنے لگی تو فوراً بولی، ٹھیک سے اٹھاؤ، یہ شہری کا بیٹا ہے۔ چھوٹے صاحب کا؟ ملازمہ نے حیرت اور خوشی کے ساتھ بچے کو دیکھا۔ ہاں، اور اب یہ بڑے صاحب آ گئے ہیں، شہری کے بڑے بھائی۔ بیگم افندی نے جانے کس دل سے اسے بڑے صاحب کہا تھا۔ سلام بڑے صاحب۔ ملازمہ نے فوراً اسے سلام کیا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر بولا، جاؤ پہلے بچے کی فیڈر بناؤ۔ ملازمہ چلی گئی تب بیگم افندی اس کی طرف گھوم کر پوچھنے لگی، ہاں کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ اس نے دوبارہ اسی جگہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، جو رشتہ ہے اسی سے مخاطب کرو گے۔ وہ جو اتنا پرسکون نظر آ رہا تھا ایسا تھا نہیں، بلکہ اس کے اندر بڑا محشر برپا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مقابل ایک عورت تھی اور وہ عورت سے الجھنا بزدلی تصور کرتا تھا۔ یا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ بیگم افندی اسے سوچتے دیکھ کر ٹوکا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، میں یہاں کسی بات پر اعتراض کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہے یا ستانا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ ڈیڈی کی نسبت سے جو تعلق بنا وہ آپ نے ان کے بعد بھی قائم رکھا، یعنی آج بھی آپ ڈیڈی کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ تم اصل بات کہو۔ وہ اس کے ٹھوس لہجے پر گھبرا کر بولی، آپ کے خیال میں اصل بات کیا ہو سکتی ہے؟ وولٹا اس نے پوچھ کر بغور انہیں دیکھنے لگا، مجھے کیا معلوم تمہارے دل میں کیا ہے؟ وہ تڑک کر بولی، کچھ نہیں، میرا مقصد اول روز سے اپنی ماں کو اس اصل گھر میں اس کا اصل مقام دلانا تھا، اور یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ چاہتا تو 10 سال پہلے ماں کو لے کر آ جاتا، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی، اس نے کہا تو طنزیہ انداز میں فوراً پوچھنے لگی، اب کیسے چاہا اس نے؟ جیسے بھی، بہرحال میں انہیں لے آیا ہوں، اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس گھر پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ آپ شہریار کی ماں ہے تو وہ اسفندیار کی، اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ڈیڈی کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹی کی یہی 2 وارث ہیں۔ میں اسے بے دخل کر سکتا ہوں، نہ وہ مجھے۔ ایسی فضول کوشش کر کے آپ نے برسوں حکمرانی ضرور کر لی، لیکن مالک پھر بھی نہیں بن سکی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے آخر میں جتایا تو بری طرح سلگ گئیں، اپنی حد میں رہو اسفندیار، میں ایسی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ میں اپنی حد پہچانتا ہوں مادام۔ مادام نہیں، ماما۔ حد پہچانتے ہو تو رشتہ بھی پہچانو، انہوں نے فوراً ٹوک کر کہا، تبھی الشبا دروازے میں آ کر بولی، بھائی ناشتہ لگا دیا ہے، ادھر آؤ۔ وہ الشبا کو اندر بلا کر بولا، انہیں سلام کرو، یہ ہماری دوسری ماں ہے۔ السلام علیکم۔ الشبا اماں سے سارے حالات سن کر خوف سے نکل آئی تھی، جبھی جس طرح بے دھڑک ادھر آئی تھی اسی طرح سلام کیا تو بیگم افندی اسے دیکھتے اچانک ہو گئیں، تم شہری کو کبھی نہیں بھولی؟ وہ چھوٹی کسی بچی کو دیکھتا اسے تمہیں یاد آ جاتی؟ الشبا اسے دیکھ کر اشارے سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں تو جواباً اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا، چلو پہلے ناشتہ کر لیں۔ پھر جاتے جاتے رک کر ان سے بولا، آپ بھی چلیں۔ میں کر چکی ہوں، بیگم افندی چونک کر بولی۔ چلو الشبا۔ الشبا کے ساتھ ان کے کمرے سے نکلا کہ پیچھے دروازہ بند ہونے پر پھر ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر فائقہ پر پڑی، جس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ قصدن نظر انداز کر گیا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے بولا، ہوش آ گیا تمہیں؟ مجھے ہمیشہ بہت دیر میں ہوش آتا ہے، وہ چیخ کر بولی۔ اچھا، پہلے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ابھی تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اس نے کہا تو ہنوز اسی انداز میں پوچھنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری ساتھ جو سمجھ رہی ہیں ابھی اس کی تردید کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ وہ اسی وقت بچہ لے کر تمہیں نکال باہر کریں گی اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھی گئی جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سمجھ گئی؟ راہیل نے اچانک نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ اماں اور الشبا تم بھی سن لو، شہری کی ماما یہ سمجھ رہی ہیں کہ فائقہ نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو انہیں یہی سمجھتے رہنا چاہیے، اس نے اماں اور الشبا کو مخاطب کر کے کہا، پھر ناشتے کے دوران وہ مختصر ان کے حالات بتا کر اماں اور الشبا کے ساتھ اسے بھی سمجھا رہا تھا۔ رابعہ اپنے سامنے رکھے ایک اشتہار کے ایگریمنٹ پیپر دیکھتے ہوئے شش و پن میں مبتلا تھی کہ آیا اسے سائن کرنے چاہیے یا نہیں۔ گو کہ وہ ڈیمانڈ میں تھی، چاہتی تو معاوضہ بھی بڑھا سکتی تھی، لیکن اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا تو وہ ضرورتاً بھی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ توصیف عالم نے کچھ دیر اسے نوٹ کرنے کے بعد ٹوکا تو ایسے ہی سوچتے ہوئے انداز میں اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی، کچھ نہیں، میں اب یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے انگلیوں میں دبا پین چھوڑ کر کرسی کے بج سے کمر ٹکا لی تھی۔ پھر اور کیا کرنا چاہتی ہو؟ توصیف عالم نے بغور اسے دیکھا اور وہ بہت اکتائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سوچوں گی، اور یہ ایڈ منع کر دیں؟ تمہاری مرضی۔ توصیف عالم اس کے سامنے پیپر اٹھاتے کہنے لگا، ویسے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب کام نہ کرو، بلکہ کچھ بھی نہ کرو۔ کیوں؟ وہ صرف نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں۔
वो मायने खरी से कहते अचानक उसकी तरफ झुका। मुझसे शादी करोगी? शादी? वो चौंकी। शादी? तौसीफ आलम मुस्कुराया तो वो नज़र चुरा कर बोली, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं, बहुत झूठे और मक्कार होते हैं। उसने कहा तो तौसीफ आलम बहुत ज़ोर से हंसा। मैंने तुम्हारी तारीफ तो नहीं की। उसने अंदर ही अंदर जुज़्ब होकर टोका, लेकिन वो इस तरह हंसते हुए बोला, और कैसी होती है तारीफ? अच्छा बस खामोश हो जाओ। वो बिगड़ गई। ओके बाबा ओके, नाराज़ मत हो। तौसीफ आलम ने हाथ उठाकर उसे रिलैक्स करने की सही की, फिर मस्कीन शक्ल बनाकर पूछने लगा, तुम मुझे भी झूठा और मक्कार समझती हो? वह खामोश रही। मैंने सीधे साधे लफ्ज़ों में तुम्हें प्रपोज किया है, क्या यही मक्कारी है? बताओ। ओफो, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। बस ख़त्म करो ये मौजू। वो झुंझला गई। अच्छा तुम गुस्सा तो मत करो, हम आराम से इस मौजू पर बात करेंगे। तौसीफ आलम ने कहते हुए बेल का बटन पुश किया और चपरासी के आने पर उसे कोल्ड ड्रिंक लाने का कहकर फिर उसकी तरफ देखने लगा तो मज़ीद तेज़ होकर पूछने लगी, क्या चाहते हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? मेरे प्रपोज करने पर? तौसीफ आलम ने एकदम संजीदा होकर पूछा। नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं, बस तुम फजूल बातें मत करो। इतनी अहम बात को फजूल कह रही हो? अच्छा ये बात बताओ कि तुम्हें कैसा लगता हूँ? तौसीफ आलम ने टोक कर पूछा तो देखते हुए कसदन मुस्कुराकर बोली, अच्छे लगते हो। फिर शादी के बारे में क्या ख्याल है? देखो मजाक में बात मत उड़ाना, मैं बहुत संजीदा हूँ और यूं ही प्रपोज नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, दिल से अपनाना चाहता हूँ। और तुम्हें बहुत बड़े बड़े दावे तो नहीं कर सकता। जैसा कि एक बार तुमने कहा था कि तुम महल में शहजादियों जैसी आन बान से रहना चाहती हो, तो मैं महल तो नहीं बनवा सकता, लेकिन महल जैसी आसाइशात दे सकता हूँ। रही शहजादियों जैसी आन बान तो वो तो तुम में है ही। वो आखिर में दिलकशी से मुस्कुराए तो वो जो पूरे ध्यान से उसकी बात सुनने लगी थी, उसके मुस्कुराने पर नज़रों का जाविया बदलकर दूसरी तरफ देखने लगी। तभी चपरासी कोल्ड ड्रिंक ले आया और तौसीफ आलम से बोला, सर कोई बीबी मिलने आई हैं। कौन है? पता नहीं, कह रही हैं कि आपसे मिलना है। फिर किसी वक्त अभी से फिर किसी वक्त, अभी मैं फारिग नहीं। कह दो साहब मीटिंग में हैं। तौसीफ आलम उस वक्त जो मौजूद छेड़े बैठा था उसे हटना नहीं चाहता था, जब ही मना किया। राबिया इस मौजू से बचने की खातिर फौरन बोली, बुला लो, पता नहीं बेचारी कहाँ से आई है। अच्छा भेज दो। तौसीफ आलम ने उसकी बात रखने की खातिर चपरासी से कहा, फिर कोल्ड ड्रिंक उठाकर उसके सामने रख दी। चंद लम्हों बाद जो लड़की अंदर आई उसे देखते तौसीफ आलम बिला इरादा अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। जी, मेरा नाम इफ्रा है और मैं मॉडलिंग के लिए आई हूँ। लड़की ने बहुत एतमाद से अपना नाम और आमद का मकसद बताया तो राबिया की गर्दन मुड़कर उसे देखने लगी। प्लीज़। तौसीफ आलम ने अपने सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो उसी एतमाद से आकर बैठ गई। थैंक यू। क्या लेंगी आप, चाय या? तौसीफ आलम उसके हुस्न से मरूब हो गया था। नो थैंक्स, उसने मना किया। फिर भी तौसीफ आलम ने अपने सामने से उठाकर पेप्सी उसके सामने रख दी, फिर पूछने लगा, अब तक कहाँ थी आप? आई मीन पहले कहीं मॉडलिंग की? एक मैगजीन के लिए की है। कौन सा मैगजीन? मेरी नज़र से नहीं गुजरा। राबिया, राबिया तुमने देखा? तौसीफ आलम ने उससे पूछा तो उसने बज़ाहिर लापरवाही से कंधे उचकाकर नफ़ी में सर हिलाया, वरना उसकी वारस्तगी के साथ बौखलाहट शिद्दत से महसूस करते अंदर ही अंदर हर्ट भी हो रही थी कि यह शख्स अभी कुछ देर पहले उसे प्रपोज कर रहा था। अपनी फ़ोटोग्राफ लाई हैं आप? तौसीफ आलम ने इसरार से पूछा। जी। इफ्रा ने बैग से एक लिफाफा निकालकर तौसीफ आलम की तरफ बढ़ा दिया तो बहुत बेसब्री से फ़ोटोग्राफ्स निकालकर देखने लगा। हर तस्वीर देखकर राबिया के सामने डाल रहा था। राबिया ने किसी तस्वीर को हाथ तक ना लगाया, लेकिन नज़रें भी नहीं हटा सकी क्योंकि वो हर अंदाज में बहुत नुमाया लग रही थी और उससे ज़्यादा कमाल उसके ड्रेसेस का था, जिसमें उसका बदन हर जावे से झलक रहा था। वंडरफुल, आप यकीनन बहुत कामयाब होंगी। कल आप फ़ोटो सेशन के लिए 11 बजे आ जाइएगा, मुझे आप जैसी मॉडल ही की तलाश थी। तौसीफ आलम अब बेबाकी से उसकी तारीफ़ करने लगा। अच्छा तौसीफ, मैं चलूँ? राबिया ने सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कहा तो उसने मुरवतन भी रुकने को नहीं कहा। जा रही हो? अच्छा ठीक है। और राबिया एक लम्हा की ताख़ीर किए बगैर अपना बैग उठाकर ऑफिस से निकल आई थी। बेगम आफंदी ऑफिस चली गई तो फ़ाइका जैसे उसी इंतज़ार में थी, फ़ौरन अपने कमरे में आ गई जहाँ हर शय उसी करीने से मौजूद थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसे लगा जैसे वो यहाँ से गई ही नहीं थी और शहरी वो भी जैसे यहीं कहीं मौजूद था। अभी वो पुकारेगी और वह कब से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देगा। कितनी ही देर वो एक जगह सुनती खड़ी रही, फिर कभी सोफे पर बैठी, कभी बेड पर, कभी खिड़की के करीब जाकर खड़ी हुई और वहां से पलटी तो नज़रों के ऐन सामने शहरयार की फ्रेमशुदा तस्वीर थी जिसके होठों में दबी मुस्कुराहट जाने क्या कह रही थी। वो धीरे धीरे चलती उसके करीब आ गई। शरी, तुम्हारे बहन भाई आ गए, तुम उन्हें यहाँ लाना चाहते थे ना? तो वो आ गए, लेकिन मामा शायद खुश नहीं हैं और मुझे देखो मैं भागते भागते फिर यहाँ आ गई हूँ। लेकिन शायद ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकूंगी और जाने अब कहाँ जाना होगा। अबू तो मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहते।